اب میں لطیف کھوسا صاحب سابق گورنر پنجاب کو پوڈیم پر دعوت دیتی ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر محفل جناب محترم عابد حسین منٹو صاحب، جناب پرنسپل لاہور کالج آف لا سید افضل حیدر صاحب، دیگر اکابرین اور میرے سامعین گرامی قدر، آج یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں ایک خوش آئند لمحہ ہے ہمارے لیے جو لیگل فریٹرنٹی سے تعلق رکھتے ہیں، کہ آج ہم نے جس کالج کا افتتاح جن کے ذریعے سے کروایا گیا ہے، اسی سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کی عظمتیں کہاں تک جائیں گی. سیاست کی بات ہو گئی سب کچھ، میں اس کی پیشے کی عظمت کی بات سے شروع کروں گا، کیونکہ اس لیے کہ جس ادارے کی ہم آج افتتاحی تقریب میں شریک ہوئے ہیں، میں اس ادارے اس پیشے کی عظمت کی بات کرنا چاہوں گا. جیسے یہاں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں وکیل الوکیل، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں بھی ایک انہی کے اسم سے یہ مترشح ہوتا ہے یہ پیشہ. اور اگر آپ دنیا کی تاریخ میں بھی دیکھیں تو جب لنکن ذہن میں جاتے ہیں تو سب سے پہلا نام جو ہوتا ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیغمبر عظیم تر کا، جن کی خاطر میری جان اور میری اولاد تک قربان ہو، ان کا نام لکھا ہوا ہے. سب سے بڑے قانون کے ان کا نام لکھا ہوا ہے جنہوں نے دی ہے. اور اگر پاکستان کی تاریخ میں ہم آئیں تو پاکستان کی خواب جو ہے، تخیل پاکستان دینے والے بھی بیرسٹر علامہ اقبال تھے. اور اگر تکمیل پاکستان کا سفر جو ہے دیکھیں 1940 کی قرارداد کے بعد، تو بھی جو ہے بیرسٹر محمد علی جناح کا نام آتا ہے. اور اس کے بعد اگر تسلسل سے ہم دیکھیں تو آئین پاکستان دینے والا جو 1973 کا اسلامی جمہوریہ پاکستان کا آئین دینے والے ہیں، وہ بھی بیرسٹر ذوالفقار علی بھٹو ہیں. اور ہم اپنے اداروں پہ ذرا دیکھیں تو شروعات سے ہی جو وکلاء نے اس ملک کی جد و جہد میں کام کیا ہے، جس طرح پہلے بتایا گیا افضل حیدر صاحب کے والد سے لے کر، اور اس سے پہلے بھی محترم قائد اعظم محمد علی جناح کو دیکھیں تو ان کی خصوصیات اور ان کی ذرا خوبیاں دیکھیے گا. ان کی شخصیت کے اندر کیا چیز کی جاذبیت تھی. سب سے پہلے ان کا ایک دیانتداری تھی، ایک عزم تھا، ایک ان کا یقین تھا. اور جو یہ تین لفظ آئے ہیں، یونٹی، فیتھ، ڈسپلن، جو ہے یہ کھوکھلے لفظ بن کے رہ چکے ہیں اب، لیکن ان کی ایک معنویت اگر دیکھیں تو ایک جامع طور پر مسلمانوں کو آپ کو بتاتا ہے کہ مسلمان کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے. اگر ہم نے ایک امہ کے طور پر آنا ہے تو یونٹی، فیتھ، ڈسپلن، ان تینوں چیزوں کا بدقسمتی ہے ہماری کہ ہماری ارتقائی مراحل تو بہت آئے، اور جس طرح شامی صاحب نے کہا ہم ایک قدم آگے جاتے ہیں 2 قدم پیچھے بھی آتے رہے. لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو آئندہ جو نسل آئی ہے، میری اپنی تیسری نسل اس پیشے سے وابستہ ہے. اور میں نے اللہ تعالیٰ نے مجھے اسی کالے کوٹ کے حوالے سے، میں یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے طلباء یا یوتھ یا نوجوانوں کو بتا دوں کہ میں ایک ایسی بستی سے آیا جہاں نہ بجلی تھی، جہاں نہ سڑک تھی. پہاڑ کے دامن سے ہم اٹھے، اور یہ اس تعلیم کے ناطہ سے لاہور میں جب میں آیا تو 150 روپے کا میں نے ایک کمرہ لیا تھا کرائے پر. 150 روپیہ کرائے پر کمرہ لے کر وہاں سے میں نے اپنی لا فرم کی شروعات کی تھی. لیکن جہد مسلسل، محنت، لگن، دیانتداری، یہ چیزیں ایسی ہیں جو انسٹاپیبل ہے. اور میں نے جب یہاں دیکھا تو بڑے بڑے نام تھے. قصوری صاحب تھے، عابد حسن منٹو تو اب بھی بڑا نام ہے، پہلے بھی تھے، میں ان کی خصوصیات پہ آتا ہوں. لیکن بہت بڑے بڑے نام تھے یہاں لاہور میں بھی،
چاہے وہ بروہی وہاں سے آتے تھے یہاں لاہور میں بھی آ کے کرتے تھے, چاہے محمود علی قصوری صاحب تھے, چاہے ایم سلیم تھے, بیرسٹر ایم سلیم, کیا ان کی شخصیت تھی اور کیا ان کا کردار تھا اور کیا ان کی جو ہے دسترس تھی فوجداری مقدمات پر, یا منظور قادر صاحب تھے, یا کیا کاؤس صاحب تھے, آپ تمام ہماری ہی کھیپ میں جو ٹرنر روڈ پہ ہماری سڑک ہے, ایک ایک کا نام لوں تو وہ ایک ایک اپنے اندر جو ہے ایک انسٹیٹیوشن کے طور پر تھے. اور کسی نے کہا یار پاگل ہے منڈا یہ تھے آ گیا لاہور تھے لاہور یہ کنے کہا پانا ہے, یعنی مذاق اڑاتے تھے لوگ. لیکن آپ یقین کریں کہ محنت اور لگن کا کوئی موازنہ نہیں ہے, دیانتداری ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ. اور میں نے یہ دیکھا ہے اپنے پیشے میں کہ اسکائی از دا لمٹ, اسکائی از دا لمٹ, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اجر اس کا دیتا ہے, بالکل دیتا ہے. آپ محنت اور ایمانداری سے آپ اپنی پیشن کے ساتھ لگن کے ساتھ آپ کام کرتے رہیں, اسکائی از دا لمٹ, آپ ان سب سے بڑے وکیل بن سکتے ہو. سو اس لیے یہ ادارے جو ہیں ہمارے اداروں کا بدقسمتی, جب میں بھی آیا تھا تو ایک ہی لاء کالج ہوتا تھا, یونیورسٹی لاء کالج کا. مجھے بھی اعزاز ہے کہ میں منتخب صدر تھا اس کا, یونیورسٹی لاء کالج کا. اور اس وقت ہماری جو ڈبیٹنگ سوسائٹی ہوتی تھی سارے پاکستان میں, ہم آل پاکستان انٹر کلیجیٹ ڈبیٹس کرایا کرتے تھے ہم, اور اس میں شیلڈز اور تمغے ہمیں ملتے تھے. بڑی ایک پازیٹیو ایکٹیویٹی بھی ہوتی تھی اسٹوڈنٹس کی, ٹیوٹوریل گروپس بھی ہوا کرتے تھے, سب کچھ ہوا کرتا تھا. اور ہماری جو ہے وہ ٹریننگ اس وقت سارے جتنے بیٹھے ہوئے تھے سینئر جو وکلاء ہوتے تھے وہ اعزاز سمجھتے تھے, اعزاز سمجھتے تھے آ کے پارٹ ٹائم لیکچر دینا. اور عدالتیں ان کا انتظار کرتی تھیں اور یہ کہتی تھے کہ جی یہ لاء کالج میں وہ تدریس کے لیے گئے ہیں, ایک لیکچر دینے کے لیے گئے ہیں, اس لیے ان کے وقت کے مطابق اس کے کیس کی سماعت کو ملتوی کیا جاتا تھا, مؤخر کیا جاتا تھا, اسی وقت رکھا جاتا تھا. یہ تھی کہ جی جب وہ لاء کالج میں پڑھانے کے لیے گئے ہیں تو عدالتیں انتظار کرتی تھیں, اس لیے انتظار کرتی تھیں جیسے کہا گیا کہ ان کو جو ہے وی او اٹ ٹو دا اسٹوڈنٹس کہ ہمیں جو پتہ ہے یا ہم جس تجربے سے گزرے ہیں ہم آپ تک آگے پہنچائیں, تاکہ آپ اسی طرح بارز گروم ہوتی ہیں, جورسپروڈنس گرو ہوتی ہے, گروم ہوتی ہے. ہماری کیا یہ انحطاط کا وجہ کیا ہے؟ آج ہماری انحطاط کی وجہ یہ بھی ہے کہ ایک تو مشروم گروتھ ہو گئی, ریگولیٹری کنٹرولز ختم ہو گئے. اساتذہ نے بہت ادب کے ساتھ, آپ سے یہ منسوب نہیں ہے, اساتذہ نے اپنا کام چھوڑ دیا, حاضریاں لگا کے ان کو جو ہے جو مرضی کرنے دیا, اور اس کے بعد جس طرح سے ہمارے امتحانات ہوتے ہیں بدقسمتی سے وہ بھی تسلی بخش نہیں ہے. اور ہماری ریگولیٹری باڈیز جو ہیں ان کی بھی گرفت جو ہے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کی وہ اتنی زیادہ ریلیکسڈ ہے کہ ہم وہ معیار نہیں کر سکتے. آج مجھے بہت خوشی ہوئی ہے یہاں کہ افضل حیدر شاہ صاحب جیسے جید شخصیت جو ہے وہ اس کالج کے پرنسپل ہیں, اور اس کی انوگریشن افتتاح جس شخص نے کی ہے وہ لیجنڈری ہیں, آل ٹائم لیجنڈری ہیں اس پروفیشن کے, عابد حسن منٹو صاحب. صرف یہ نہیں ہے کہ میں ان سے پیشے کے دیکھیں, سیاست ان کا اپنا مسئلہ ہے, یہاں ہم سیاست کی بات نہیں کریں گے. سیاسی نظریے ہمارے مختلف بھی ہو سکتے ہیں اور یہاں بھی بیٹھے ہوئے لوگوں کے مختلف ہو سکتے ہیں, لیکن یہی خوبصورتی اور حسن ہے تعلیم کی اور قانون کی تعلیم کی کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ وکلاء جو ہے کھڑے ہو کر بڑے شد و مد کے ساتھ زور شور سے ہم ایک دوسرے کے جو ہے خلاف دلائل دیتے ہیں, لیکن باہر نکلتے ہیں, ہاتھ میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور اسی بار روم میں جا کے اکٹھے ہم چائے پی رہے ہوتے ہیں, ہم گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں. ہمارے الیکشنز دیکھیں آپ تو ہم ایک دوسرے کے خلاف متحارب گروپ کے طور پر جو ہے ووٹ مانگ رہے ہوتے ہیں, ووٹ دے رہے ہوتے ہیں, لیکن جب نتیجہ آتا ہے ہم نے کبھی نہیں کہا ہے دھاندلی ہو گئی ہے, بے ایمانی ہو گئی ہے وغیرہ وغیرہ, یا تسلیم نہ کریں. تو یہ ٹالرنس جو ہے ایجوکیشن جو ہے آپ کو سکھاتی ہے, بھائی چارہ آپ کو سکھاتی ہے, محبت آپ کو سکھاتی ہے, پیار اور درس دیتی ہے آپ کو. اگر یہ چیزیں نہ رہیں معاشرے میں تو پھر قانون کی جواز نہیں بنتا ہے, پھر ہر آدمی ہر شخص جو ہے قانون اپنے ہاتھ میں لیتا ہے. اور یہ متشددانہ عنصر جو ہمارے نوجوانوں میں آیا ہے, یہ میں بہت معذرت سے عرض کروں گا کہ ہمارے اساتذہ کا یہ بالکل ایک غیر متعلق قسم کا رویہ ہے جو تعلیم سے ہے. وہ صرف فائنینشل ایسپیکٹ کو دیکھ کر وہ اس ادارے کے لیے کام کرتے ہیں, وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ نوجوان نسل یہ کل کا پاکستان ہے.
اور کل کا پاکستان کیسا ہوگا کہ آپ نے مادر پدر آزاد چھوڑ دیے ہیں, ماں باپ کے پاس وقت نہیں ہے ان کو تربیت دینے کا, اساتذہ اپنے موج میں کہ وہ کمرشلائز ہو گئے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ کوئی آئے نہ آئے بھاڑ میں جائے, لیکن یہ فیسیں آنی چاہیے اور یہ جو ہے اس پہ ہونا چاہیے. سو میرے خیال میں یہ ایٹیٹیوڈ جو ہے یہ بالکل مجھے یہاں نظر نہیں آتا ہے. افضل حیدر صاحب نے جتنی ماشاءاللہ بھرپور انداز سے ایک خدمت کی ہے اس پیشے کی, اور جو ان کی طبیعت کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں, اسی طرح اگر آپ عابد حسن منٹو صاحب کی طبیعت دیکھیں نظریے پر یہ بالکل اپنے قائم ہے, اور اسی طرح افضل حیدر صاحب بھی ہیں. مجھے یقین ہے کہ ان کی سربراہی میں یہ ادارہ صحیح سمت میں جو ہے طلباء کو لے کر جائے گا. ہماری قانونی یہ تقاضے بہت شدت سے اس چیز کے متقاضی ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کو پروڈیوس کریں جو کل کو نہ صرف اچھے جیورسٹ بنے, اچھے وکیل بنے, اچھے ججز بنے, بلکہ اچھے معاشرے میں ایک اچھے انسان کے طور پر ایک سمبولکلی سمبلائز کریں وہ, اور اس معاشرے کا جو متشددانہ عنصر ہے وہ بھی ختم ہو, اور ہم ہر چیز جو ہے وہ دلیل کے ذریعے حاصل کریں. میں آج ٹی وی شوز جہاں بھی آپ دیکھیں, جب دلیل ختم ہو جاتی ہے تو ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرنا شروع ہو جاتے ہیں, الجھ پڑتے ہیں. یہی فرق ہے. دلائل سے آپ کبھی ایک دوسرے کو الجھتے نہیں ہو, گالی نہیں دیتے ہو, آپ اپنا اختلاف رائے بیان کرتے ہو اور قائل کرنے کی کوشش کرتے ہو. دس از آل اباؤٹ ایڈوکیسی. اور جب آپ کی ایڈوکیسی ختم ہو جاتی ہے یا اس میں کمتر آ جاتا ہے اس پہ, تو پھر آپ الجھنا اور لڑنا شروع کر دیتے ہو. دیٹ از ویئر انفارچونیٹلی وی ہیو ٹو اسٹرائیو اینڈ اسٹرائک ویری ہارڈ. تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک اتنا خوبصورت محفل بھی سجائی ہے, اور I don't have to say that Abid Hassan Minto is the ideal of this profession. He symbolizes the dignity and grace any gentleman can have in his personality. Not only that, he is an advocate par excellence, a jurist par excellence. He is a politician, astute and upright, and he stands by his beliefs that the proletariat, the people of Pakistan must prosper, not the top elite, unfortunately, who have been either prospering in this country or ruling in this country. He would not like to see any deviation in the democratic rights of the people of Pakistan. That is where he has struggled all along. He has always opposed the tyrannical, the military rules in this country, and we know that half of the period of this country has been taken away by those tyrants who have usurped the rights of the people of Pakistan. We saw the dismemberment of this country because the 1956 constitution was thrown into the dustbin by the judiciary. And of course the judiciary is not a perfect either. We also see Bhutto being hanged by the judiciary, and we are in reference before the judiciary seeking that the stigma that now attaches to on the face of the Supreme Court of Pakistan, that should be erased. And I'm sure that one day justice will be forthcoming on that account also, and we are striving for that. Although we know that Bhutto is not going to come back again and live even if they acquit him, but nevertheless we would like to see the jurisprudence of this country being straightened. And so so far as Mr. Afzal Haider is concerned, he has written a very, very 2 volumes research-oriented books on Bhutto's trial, and we are utilizing that book, both the books in that reference, and we have extensively quoted it because he has unfurled the whole trial, and it was a mockery of justice. It was a total mistrial of a justice, and we are wanting the Supreme Court to erase that. So Afzal Haider صاحب نہ صرف ایک خوبصورت رائٹر ہیں, نہ صرف ایک خوبصورت انسان ہے, نہ صرف ایک خوبصورت وکیل ہیں, نہ صرف ایک بہت بڑے انسان ہیں, اور مجھے یقین ہے کہ ان کی سربراہی میں لاہور کالج آف لا بہت پھلے پھولے گا. اور میں ان دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت لیتا ہوں. بہت مہربانی. پاکستان زندہ باد.